نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اصلاح کا جذبہ، اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مصلحین کو پسند کرتا ہے، اصلاح کو پسند کرتا ہے اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ امت مسلمہ میں سے ہر شخص، مرد ہو یا عورت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا کام کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر۔ لیکن بہت سے لوگ اس فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے جب وہ اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو مزید بگاڑ کر دیتے ہیں۔ اصلاح کیسے کی جاتی ہے اور اصلاح کا جذبہ کس طرح ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، مرر۔ جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیر خواہ ہو، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے جذبات کو سمجھتا ہو، ان کی قدردانی کرتا ہو۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی بہتری چاہیے۔ ہر انسان کا یہ حال ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے، اپنی طرح کا سمجھے، وہ ان کی ترقی پر خوش ہو، اور اگر کسی بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کی اصلاح کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے۔ یعنی مومن بیگانہ اور بے نیاز نہیں رہ سکتا کہ وہ کسی کو برا کرتا دیکھ رہا ہے، غلط کرتا دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کی اصلاح ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کو چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے، یا جس کی اصلاح کرنا مقصود ہو وہ یہ کہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنا کام کرو اور مجھے میری مرضی کرنے دو۔ یہ اسلامی اخلاق، اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اپنی ذات میں، اور صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی برائیوں سے پاک رکھے۔ کیونکہ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام صرف اس کی حد تک نہیں رہتا، اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ پانی کے اندر ایک پتھر پھینکیں تو صرف اس حصے کو چوٹ نہیں لگتی، یا صرف وہاں پر ہی حرکت نہیں ہوتی جہاں پتھر گرتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ دائرہ پھیلنے لگتا ہے اور وہ دور تک پھیلتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹھہرا ہوا پانی، اگر آپ اس میں چھوٹی سی ایک پتا بھی گرتا ہے تو پتا گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف پانی کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور ساری سطح اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہوتا، اس کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ ماحول کی دیگر چیزیں، کیونکہ یہ پوری کائنات، پورا ماحول اللہ کا تابع فرمان ہے۔ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ ان سب کے پاس اختیار نہیں، انسان کے پاس اختیار ہے۔ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے باقی تمام کریشن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس کی ساری چیزیں اس سے وحشت ناک ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور وہ اس کے خلاف پھر قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اسی لیے سورۃ الروم میں آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہر وہ چیز جو خشکی پر اور سمندر پر ہے ان سب کے اندر فساد پھیل گیا ہے۔ یعنی انسان کے گناہوں اور غلطیوں کے جو اثرات ہیں ان سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے،
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر کوئی شخص غلط رویہ اختیار کرتا ہے، مثلا اگر کوئی بچہ باغی ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے عام طور پر ماں باپ سے بغاوت کر جاتے ہیں، تو اس کا اثر صرف اس لڑکے کی ذات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، خاندان، رشتہ دار، برادری، جان پہچان کے لوگ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے اور ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو صرف ایسا نہیں کہ وہ ہی گناہگار ہے، بلکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے اندر بھی سستی آ رہی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی عبادت مشکل ہو رہی. تو یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص برائی کرتا ہے تو اس سے صرف وہ خود نہیں بلکہ ماحول بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ اس کی روک تھام کریں، اور اگر کوئی شخص نیکی میں پیچھے رہ رہا ہو تو وہ لوگ اس کو نیکی کی طرف مائل کریں، اس کا ہاتھ پکڑے، اسے آگے بڑھائیں. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص برا کر رہا ہے اور آپ کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی ڈالنی ہوگی، اس کی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، جو کہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایسا کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی. مثلا ڈاکٹر ہمدرد ہوتا ہے، وہ مریض کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دے تو مریض کے فائدے میں ہوتا ہے، مریض اس کو پازیٹیولی لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دشمن یا کوئی نفرت کے ساتھ کسی کو تیر لگائے یا کوئی نقصان دے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چوٹ صرف جسم کی چوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ چوٹ روح تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان عرصے تک اس زخم کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مار کو نہیں بھولتا. ڈاکٹر کا لگایا ہوا نشتر مندمل ہوتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کی پہنچائی ہوئی بدنیتی کے ساتھ کوئی تکلیف انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتی. ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ بظاہر دیکھنے میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے کہ ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے اور دوسرا نفرت کے ساتھ، دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کہیں کوئی برائی دیکھیں تو کیا کریں؟ اصلاح کریں. لیکن کیسے کریں؟ خیر خواہی کے ساتھ کریں. خیر خواہی کس طرح ہوگی؟ اس کا کیا معیار ہے؟ ہمارے اندر کس طرح کے جذبات ہوں گے خیر خواہی کے؟ اس کا انحصار خود ہمارے اپنے ضمیر پر ہے کہ ضمیر کیا گواہی دیتا ہے، دل کیا کہتا ہے. تو خیر خواہی کو جانچنے کے لیے دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے لیے اسی کو پسند کریں گے اگر آپ کے اندر وہ غلطی ہو؟ ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلتے ہیں جب، تو ان کے ساتھ بھلائی کی بجائے ان کو آر دلانے لگتے ہیں، ان کی غلطیوں اور ان کی برائیوں پر ان کو طنز کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آر دلانے سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح ہوتی ہے خیر خواہی کے ساتھ اور اچھے انداز میں، اس رویے کے ساتھ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اصلاح کرنے اور کنڈیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو جس سماج میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہاں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آئینے کی مانند ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، مرر کے سامنے، تو وہ کسی کمی یا زیادتی کے بغیر آپ کے اصل چہرے کو دکھا دیتا ہے. ایز از، جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی دکھاتا ہے. اسی طرح ایک سچے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی کمی یا خرابی دیکھتا ہے تو اس کا انسانی جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس سے باخبر کر دے. سچے انسان کے لیے ایسے معاملے میں چپ رہنا ممکن نہیں. جیسے آئینہ چپ نہیں رہتا، اسی طرح سچا انسان بھی خاموش نہیں ہو جاتا. سچائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر لیتا، بلکہ اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، اور وہ درد ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا بولتا ہے. آئینہ جب کسی کو اس کے چہرے کی خرابی دکھاتا ہے تو اس کے اندر کوئی برا جذبہ نہیں ہوتا. آئینہ کا کام صرف خرابی کو بتانا ہے، نہ کہ خرابی والے انسان کو نیچا دکھانا، اس کو ذلیل کرنا. اسی طرح سچا انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کو اس کی خرابی سے آگاہ کرے.
تو اس کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت یا حقارت کا کوئی جذبہ نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے لباس میں یا شکل پہ یا کسی انداز میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے چہرے پہ کچھ لگا ہے, کوئی داغ دھبا کہیں لگا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سرگوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا کر اس کو شرمندگی سے بچائیں, وہ کیا کرتے ہیں, ہنسنے لگتے ہیں. جب لوگ آپ پہ ہنسنے لگتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں واٹس رانگ ود می, پھر آپ خود اپنی خرابی دیکھتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کے ایپ پر اس پہ ہنسیں, اس کا مذاق اڑائیں, اس پہ طنز کی بارش کریں اور اس شخص کو حقیر سمجھیں. بعض اوقات ہم کسی کے ایپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایپ خود ہمارے اپنے اندر بھی ہوتا ہے, حالانکہ وہی غلطی ہم خود بھی کرتے ہیں. تو جب اصلاح کریں تو ایسا کرتے ہوئے نہ اپنے آپ کو وہ اونچا سمجھے اور نہ دوسرے کو نیچا. اس کا مقصد صرف عیب کی اصلاح ہو, نہ کہ عیب کا اشتہار. یعنی آئینہ ہمارا اشتہار نہیں دیتا, ہمیں کو دکھا کے اصلاح کا موقع دیتا ہے. ہمیں بھی دوسروں کے عیب بتا کے انہیں مہلت دینی چاہیے کہ وہ اصلاح کر سکیں, نہ کہ اور لوگوں کے بیچ میں جا کر اس کی مشہوری کریں. آئینہ آدمی کے چہرے پر کوئی دھبا بتائے تو آدمی کسی رکاوٹ کے بغیر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے, مگر جب انسان کسی آدمی کو اس کا عیب بتائے تو اکثر وہ اس کو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ جذبہ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کو اس کی غلطی بتائی جائے اور وہ غلطی ماننے کی بجائے اوپر سے مزید اکڑ جائے, ناراض ہو, تعویلیں کرے. آدمی کو چاہیے کہ وہ انسان کی نشاندہی کو بھی اسی طرح خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے جس طرح وہ آئینہ کی نشاندہی کو قبول کرتا ہے. کوئی شخص آئینے کو دیکھ کر اگر اپنی شکل یا لباس یا کوئی چیز پسند نہ آئے تو آئینے کو توڑ نہیں دیتا, بلکہ کیا کرتا ہے, اس کو فوراً مان لیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسی طرح ہمیں اگر ہماری کوئی خامی بتائے, غلطی بتائے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, مان لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, اصلاح ہوگی. اور اگر نہیں مانیں گے تو فساد ہوگا, اور وہ گناہ یا غلط کام صرف ہمارے حد تک نہیں رہے گا بلکہ آگے پھیلتا چلا جائے گا. ہاں آپ یہاں آ کے بتائیں گے تھوڑی سی. میں نے اپنے گھر میں اصلاح کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ روز کے 10 منٹ میں نے اس بک کو سٹارٹ کیا ہے, ایک ایک ٹاپک کر کے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث پڑھی تھی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, تو میں نے یہ سٹارٹ کیا کہ میں نے کیسے آئینہ بننا ہے اور میں نے آئینہ کیسے دیکھنا ہے اصلاح کے لیے. تو اس میں 2-3 باتیں جو میں نے آبزرو کی ہیں وہ یہ کہ آپ کسی کی اصلاح تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہوں, یعنی کہ خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے. حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور دوسرے کی اصلاح تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ خود صحیح راستے پہ ہوں گے. کسی دوسرے کو تبھی راہ دکھا سکتے ہیں اگر آپ خود سیدھے راستے پہ ہوں گے, ورنہ آپ اسے مس گائیڈ کریں گے. وہ میں نے اس طرح کی کوشچننگ کی, ایک ایک ٹاپک پڑھا اور گھر والوں سے کوشچنس کیا, ان کا ریزلٹ دیکھا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے, اور خود کو اصلاح کے لیے پیش کیا. فرسٹ ٹاپک شروع کیا, پہلے دن خدا پہ فرشتہ, انشاءاللہ یہ بک پوری ہوگی. پہلے دن تو کافی مجھے مشکل پیش آئی, پھر آہستہ آہستہ کافی بہتر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص جو عمل کر رہا ہے, اگر وہ بات کر رہا ہے تو انشاءاللہ ان کی بات بہت سے لوگوں پہ اثر بھی کرے گی, اور اس سے اور لوگوں کو بھی ایک راہ ملے گی نا, عملی مثال ہے. السلام علیکم. وعلیکم اس کے اندر استاذہ, میں نے لاسٹ ٹائم جب یہ اٹینڈ کیا تو میرے ذہن میں ایک کمنٹ تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی. جو آئینہ کی مثال دی گئی, تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آئینہ آپ کو وہ دکھا رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا, جیسے آپ اپنے خود دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور فرینڈز بھی آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو, پھر ایسی بات نہ کریں کہ اگلے تھا وہ خراب ہو. جیسے وہ ایک بچپن میں ہم نے اسٹوری پڑھی تھی, mirror mirror on the wall who is the beautiful amongst us all. تو mirror would always tell you you are the best one. تو اس مثال پہ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی ڈائلیٹ اگر آپ اس مثال کو کریں. جی آپ یہ ایلیبریٹ کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ آپ کو فرینڈ نہیں کرتا, یعنی آپ کو وہ دکھاتا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا. اٹ مینس کہ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والا آئینہ توڑ نہیں دیتا نا, چاہے اس کو داغ بھی نظر آئے. اور جب ہم ذرا تھوڑا اپنا امیجن کیجیے, جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کس کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کیا دیکھتے ہیں؟
صرف آپ دور سے امیج نہیں دیکھتے اپنا، ایک ستائش کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ایک بال، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، تو وہ پھر اور طرح دیکھنا ہوتا ہے. تو دونوں طرح دیکھا جاتا ہے نا. تو جب آپ کسی کی طرف دیکھیں تو ستائش سے بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی بتانے کے لیے دیکھیں، لیکن انداز یہ ہو کہ جس میں خیر خواہی. اور سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب، یہ ہمیں کلاس میں اسائنمنٹ ملی تھی کہ ہم 10 منٹ سب اپنے گھر میں بات کریں. تو میرے یوزلی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا بہت کم چانس ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ شروع کیا، پہلے میری بیٹی نے سب سے پہلے پوچھا کتنا لمبا ہے جو آپ بات کریں گے. تو آئی جسٹ شوڈ ہر دا پیپر. تو میں نے کہا اتنا سکتی، ٹھیک ہے پھر بتا دیں. اچھا، وہ مجھے بہت بہتر یہ چیز لگی. میں نے کہا اچھا آپ مجھے بتاؤ خدا کا کیا تصور ہے. تو اس نے کہا کہ ہی از کریٹر آف آل لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس. اور جب میں نے اس کو پڑھ کے سنایا تو کہتی سی مجھے پتا تھا جو آپ نے مجھے سنانا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہی تو ہے اس میں. تو میں نے کہا بس میں نے اتنا ہی کرنا تھا، میری ہوم اسائنمنٹ تھی یہ. تو اٹس بین گڈ. سیکنڈ ڈے جب میں نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کے جب یہ بات کی تو وہ ڈیفینسو پہ دم چلا گیا. وہ چیپٹر تھا یہ خدا، اور اس کے اوپر وہ ایک دم سے اس نے یہ سمجھا کہ ماں مجھے اب پتہ نہیں کیا کرنے لگی ہے. تو مائی ڈاٹر ریسکیوڈ می. شی سیڈ نہیں امی نے میرے ساتھ بھی یہ کیا تھا، تو یہ صرف ان کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہیں. اس سے مجھے بہت بہتر یہ لگا کہ لائک اس کی وہ بھی ذرا ایز پہ ہو گیا تھا. تو میں سمجھی آپ پتہ نہیں مجھے کیا کہنے والی ہیں. سو یہ اسائنمنٹ نے بہت اچھا کیا کہ لائک بچے بڑے اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں. دا مومنٹ میں کوئی بات کرنے لگتی انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب کوئی بات ایسی آئے گی جو اس طرح آپ رسپانسبلٹی کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اس نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے آئیڈیا اور میں آپ پہ مسلط نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ وہ انٹرسٹ بھی بلڈ ہو جاتا ہے. دیکھیے جو کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسے ہی جیسے کسی کا آپریشن کرنا. تو جب کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے تو مریض تکلیف سے ضرور گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شفا. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جو تکلیف سے گزرتا ہے. اور اگر کوئی مریض ڈاکٹر کو ہاتھ نہ لگانے دے یا اس سے لڑائی شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہے؟ ڈاکٹر کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ ہے تو بہت تکلیف دہ عمل دونوں طرف سے، لیکن اس سے گزرے بغیر چارہ بھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کوئی کامنٹ دینا چاہے؟ جی آئیے، ہمارا آ جائیے. کم آن.